السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ سرزمین راجستھان میں ایک جلسے کی غرض سے جانا ہوا تھا۔ واپسی میں ہم نے سوچا کہ ہمارے بزرگ ہستی جناب مفتی امین کلا صاحب گودروی زید مجدہ سے ملاقات ہو جائے، شرف لقاء مل جائے اور حضرت سے کچھ فیض ہم پالیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی امین صاحب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑے ہی متواضع انسان ہیں، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال حضرت کو عطا فرمایا ہے، اور ہمارا محبوب ادارہ سرزمین گجرات کا نامور اور مشہور ترین ادارہ جامعہ اشرفیہ راندیر میں ابھی عربی انجمن کا جو اینول پروگرام، سالانہ مسابقتی پروگرام تھا، اس میں بھی حضرت کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ تو حضرت نے ہم طلباء کو اور اساتذہ کرام کے درمیان بہت ہی گرا قدر باتیں عنایت فرمائی تھی۔ تو حضرت کی طرف ہماری طبیعتوں کی ایک کشش ہو گئی تھی، تو طبیعت چاہتی تھی کہ جلد پھر دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ تو ان چند گھنٹوں کو ہم نے غنیمت جان کر حضرت کی خدمت میں حاضری دی، اور حضرت ہی کے یہاں ظہرانہ اور دوپہر کا کھانا ہوا۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں جناب حاجی اسحاق صاحب کے کارخانے پر۔ یہ بڑا کارخانہ ہے، اور الحمدللہ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے کہ اپنے مال کو وہ علماء کرام اور دین کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی عمروں میں بھی خوب برکت نصیب فرمائے، ان کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شرپسندوں کی شرارت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو آج ہم اسی غرض سے حضرت مفتی امین صاحب زید مجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سوچا کہ مفتی صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں جو آپ کے لیے، عوام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، سب درجے کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ حضرت اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ میرا نام محمد امین ہے۔ 1971 13/12/1971 کو پیدائش ہوئی۔ اپنی عمر کے تقریباً 53 مراحل گزر چکے ہیں۔ دارالعلوم کنتھاریہ میں حفظ کلام ختم کیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ وہیں سے افتاء بھی کیا اور درس نظامی بھی وہیں پورا کیا۔ حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر ان کی دعاؤں سے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارودی کی مشورے پر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 2 سال میں نے گزارے۔ وہاں تخصص فی الادب یعنی 2 سال عربی زبان و ادب میں نکالے۔ اس کے بعد سے یہاں دارالعلوم گودرا میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرے ذمے ابتدا سے لے کر اخیر تک کی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں عربی اول میں بھی القراءۃ الواضحہ وغیرہ پڑھاتا ہوں، اور نسائی شریف بھی میرے ذمے ہیں، جلالین بھی میرے ذمے ہیں، اور دارالعلوم یہاں ایک مسجد بھی ہے، مسجد گنج شہیدہ، تا وہاں امامت بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ عوامی دروس بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوتی ہے جس کی ابتدا 1995 سے ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس ہفتے میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی یہ تفسیر تقریباً 29 سال کے بعد ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص و للہیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنی لمبی مدت سے آپ کے یہاں درس قرآن مجید ہو رہا ہے۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے حضرت مفتی صاحب کے قرآن مجید اور قرآن مجید کی تفسیر کی طرف رجحان بہت کم ہوتے جا رہا ہے، حالانکہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید کے الفاظ، اس کے مخارج، اس کی تلاوت صحیح ہو، الفاظ صحیح ہو، معنی صحیح ہو، اور اس معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس عملی پیغام کو آگے پہنچانا۔ تو امت آج اس سے بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ یاسین شریف دم درود کی یہ کتاب ہے، حالانکہ اس کتاب کا ہدف اصلی
اصل ٹارگیٹ ذالک الکتاب لا ھدی للمتقین، یہ اصل کتاب ہدایت ہے۔ تلاوت کا ثواب اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن نزول قرآن مجید کا مقصود اصلی ہدایت ہے۔ تو اس سے ہدایت کب ملے گی؟ جب کہ اس طرح کے درس ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک شخصیت کتنے سالوں سے قرآن مجید کے پیچھے عوام کے سامنے اپنے پیغامات اور اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، تو یہ کتنا بحر زخار ہے، نا پیدا کنار سمندر ہے۔ تو مفتی صاحب اس تعلق سے آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خاص طور پر ایسا بھی سمجھا جاتا ہے، بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ درس قرآن مجید چالو ہوتا ہے، وہ سلسلہ چلتا ہے، کسی وجہ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، فلاں کی اہمیت زیادہ ہے۔ قرآن مجید سے امت کی جو بے اعتنائی ہے، عوام کو حضرت آپ اس سلسلے میں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، قرآن کریم اترا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ قرآن میں ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں لوگ سوچتے ہی نہیں۔ اور سب سے پہلے مفسر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ، تو سب سے بڑے مفسر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے حضرات صحابہ کو قرآن سمجھایا، پھر ہوتے ہوتے اس مرحلے تک پہنچ گئے، ہم تک پہنچا الحمدللہ۔ تو قرآن کریم کی فہم مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم بارہا گئے۔ مولانا کی توجہ یہی تھی کہ قرآن سمجھو، اور خاص کر کے وہ صورتیں جو امام نماز میں پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں کسی اچھے عالم دین سے جو سمجھدار ہے قرآن کے معنی سمجھے۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل کی تنہائیوں میں، کسی نے عرض کیا کہ حضرت جیل کی تنہائیوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ امت میں اختلاف اور انتشار کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ کا دو اسباب مجھے سمجھ میں آئے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ امت کی قرآن سے دوری، اس لیے میں یہ عزم کر کے آیا ہوں کہ قرآن کریم کو عام کروں، معنی کے لحاظ سے بھی، الفاظ کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے اس طرح کہ درس قرآن ہر جگہ ہو، ہر مسجد میں ہو، لوگ اس کو سمجھیں۔ الفاظ کے لحاظ سے اس طرح کہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ اس کے مکاتب قائم کیا جائے۔ نمبر دو، اختلاف کو کبھی گوارا نہ کیا جائے، ہرگز گوارا نہ کیا جائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ یہ سلسلہ چلا۔ میں دارالعلوم کندھاریہ میں عربی صوم میں تھا۔ مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت کے مالک، ڈابل سے فارغ تھے، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ بابا عبد الرحمن امروہی سے بخاری شریف پڑھی، انہوں نے حضرت گنگوہی سے پڑھی، آپ کا سلسلہ نہایت قریب تھا۔ میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت نے کہا امین ترجمہ سناؤ، میں نے ترجمہ سنایا، ان کو بہت پسند آیا، محنت کرتا تھا۔ پھر میں نے 3 سال تک ان کو ترجمہ سنایا، عربی سوم، چہارم، پنجم۔ پنجم میں حضرت نے مجھ سے کہا کہ اب گودرا جا کے لوگوں کو آپ ترجمہ سنائے۔ تو پنجم میں جب میں چھٹیوں میں یہاں آیا تو اس سال تو ممکن نہیں ہو سکا۔ پھر مشکات سے میں نے دارالسلام میں قرآن کریم کی تفسیر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانا شروع کیا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ چلا اور آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی سنیچر کا دن ہے، مغرب کے بعد میرا درس ہوگا 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ میں 3 دن تفسیر کرتا ہوں، سنیچر، اتوار اور جمعہ، سنیچر، اتوار۔ الحمدللہ ایک اچھی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے 29 سال میں یہ تجربہ کیا کہ ڈائریکٹ قرآن کا جو اثر ہوتا ہے، جو آپ عوام کو ترجمہ کر کے جو سمجھائیں گے، اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اور چیز کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے۔ اب بہت سی چیزیں غلط فہمی ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کیوں کر رہے ہو، نہیں کرنی چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، بزرگوں نے منع کیا ہے۔ تو ان کا اس طرح ڈرنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ جیسے میں یوں کہوں کہ بجلی کا تار وہی ٹھیک کرے گا جو جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو نہیں جانتا وہ ٹھیک کرنے جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو ظاہر ہے ہر کس و ناقص کا کام نہیں، اس لیے ہمارے بزرگان دین بچتے تھے، ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ جو کیپیبل ہو، جو کر سکتا ہو، الحمدللہ اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ اور معنی ہے ہی نہیں۔ ہمارے گودرا میں تقریباً کئی مسجدوں میں درس قرآن ہو رہا ہے، سبھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اس کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا شکر ہے، سارے حضرات اس میں بیٹھتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت قیمتی بات بتائی۔ مجھے ابھی ایک بات بہت پسند آئی، ہم نے یہاں
حاجی صاحب کے یہاں ابھی عصر کی نماز پڑھی تو امام صاحب کے سامنے قرآن مجید کا ایک ترجمہ رکھا ہوا تھا، موجود تھا، اس پر صرف قرآن مجید لکھا ہوا تھا، اور امام صاحب نے سلام کے بعد دعا کے بعد اس کو اپنے قریب کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ امام صاحب قرآن شریف لے کے کیا کر رہے ہیں؟ عامتاً تو حدیث شریف کی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تعلیم کرنا، تو الحمدللہ امام صاحب نے دعا کے بعد اس کو کھولا اور اس میں قرآن مجید کے 2-3 آیتوں کا ترجمہ واضح انداز میں، جس سے بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ غالباً حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ، مولانا خالد سیف اللہ صاحب، اچھا مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا وہ ترجمہ تھا، تو یہ بھی ایک بہت اچھا انداز لگا، جیسے کہ حضرت نے پیغام دیا کہ قرآنی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا الحمدللہ سلسلہ لگا۔ اچھا حضرت، اگلی بات، چونکہ حضرت کا تعلق مدرسے سے بطور خاص ہے اور عربی کے تعلق سے عربیت کیسے عام ہو، طلباء میں عربیت کا ذوق کیسے پروان چڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خاص ملکے سے نوازا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخصیت 25 سال سے اگر عربی اول پڑھا رہے ہیں تو کتنا ان کو تجربہ ملا ہوگا۔ تو حضرت جو مدارس دینیہ میں ابتدائی درجات پڑھاتے ہیں، آپ اپنے طویل ترین تجربات کی روشنی میں بتائیے کہ بچوں میں عربیت کا ذوق کیسے پروان چڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فاضل حضرات ہیں، دورے سے پڑھ کر فارغ بھی ہو گئے، مسجد مدرسے میں اپنے مختلف مقامات پر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن آج کل حضرت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ذوق مطالعہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو ذوق مطالعہ بھی کیسے آئے، اور تیسری بات کہ ذوق مطالعہ ہے بھی حضرت تو اردو بس دیکھتے ہیں، عربی سے یعنی ایک توحش اور ایک دوری ہو گئی کہ یار یہ تو عربی ہے، حالانکہ بعض مرتبہ عربی کلام اتنا وجیز ہوتا ہے، اتنا پرمغز ہوتا ہے، قل و دل والی بات ہوتی ہے کہ بہت کم وقت میں وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یہ 3 باتیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ طلباء میں عربی ذوق کیسے پروان چڑھے، ذوق مطالعہ علماء میں کیسے پروان چڑھے، اور عربیت کی طرف خاص طور پر اردو چیزوں کے دیکھ لینے پر یا اردو شروحات کے دیکھ لینے پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، عربیت کا ذوق کیسے پروان چڑھے، حضرت اس پر آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے اور میرے ذوق کا سوال کیا آپ نے۔ جہاں تک اردو شروحات کا تعلق ہے تو میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سناتا ہوں۔ آپ بھی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شاندار ہے، گویا روحانیت کا سرچشمہ کہیے۔ میں اپنے قارئین میں جو علماء ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ حضرت کی جو آپ بیتی مولانا زکریہ صاحب کی وہ خوب پڑھیں، کافی اللہ نے ان کو نوازا ہے، بڑے تجربے کی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اردو مطالعہ یعنی اردو شروحات کا مطالعہ سم قاتل ہے، یعنی قتل کرنے والا زہر ہے، اور یہی بات حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی کہی ہے کہ طالب علم جب اردو دیکھتا ہے تو اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے، تو 2 اسلوب کہیے، 2 اسٹائل کہیے، ایک پرانا اسلوب، ایک نیا اسلوب۔ پرانا اسلوب یہ تھا جس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا، الحمدللہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ وہ پرانا اسلوب یہ ہے کہ جیسے گردانیں یاد کی جاتی ہے، نحو و صرف کے قوانین یاد کیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ اب اضافے کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اضافہ یہ ہو کہ اب جدید طریقہ بھی رائج ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم فلاح دارین ترک سرکے شیخ الحدیث تھے، بڑے قابل آدمی تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا، 12 ہماری ملاقات تھی۔ تو مولانا نے اپنی کتاب کشکول میں لکھا ہے کہ اب پرانا جو میتھڈ ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ میتھڈ۔ ایک یہ ہے کہ آپ واسطے سے پڑھائیں، گردانوں سے اور دوسری چیزوں سے، جس میں زبان تو آ جاتی ہے، جس میں قوانین تو آ جاتے ہیں، زبان نہیں آتی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اب وہ جو پہلا جو پرانا میتھڈ تھا قال اصل میں قول تھا، یہ سب ختم ہو گیا، اور جو تعلیلات تھی قال اصل میں قول تھا، یہ سب تعلیلات ختم، بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ میں نے اپنے ایک مقالے میں اقتباس نقل بھی کیا ہے اور میں نے اس کو سنایا بھی تھا۔ ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے، اپنے گھریلو جو امور ہے اس سے زبان سیکھتا ہے بچہ،
ماں بولتی ہیں تو کیچ اپ کر لیتا ہے، ابا بولتے ہیں، خاندان والے، گھر والے یہی حال ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جو ابتدائی مدرسین ہے وہ ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ مولانا جو سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، وہ بھی اس کا رونا روتے تھے، اور بھی کئی احباب یہ کہتے تھے کہ یار جو ابتدائی مدرس ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، ایک اور جو ابتدا میں جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہوتے۔ انتخاب ہو عربی پڑھانے والے کا، عربی اول دوم سوم اور جو ادب کی کتاب ہے وہی پڑھا ہے۔ جیسے کسی نے کہا لا یستطیع ان یدرس کل من حب و دب، ہر کس و ناکس نہیں پڑھا سکتا، جو زبان و ادب کا ماہر ہو انہی کو ادب کی کتابیں سپرد کرنی چاہیے۔ اب وہ ماہر ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم لوگوں نے عربی زبان جو سیکھی عربی اول، اس میں مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دخل رہا۔ مولانا علی صاحب بڑے ماہر آدمی تھے، انہوں نے مولانا ناظم صاحب جو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی رہے، انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی سے پڑھا، وہ عربی پڑھاتے تھے، وہ ان کے استاد تھے۔ تو علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی بہت اچھی تھی اور عربی بہت بے تکلف بولتے تھے، تو ہم کو بھی انہوں نے عربی اول ہی سے مجھ پر توجہ دینا شروع کیا کہ امین میں تجھ پر خوب توجہ دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے عربی میں خط لکھواتے تھے کہ چلو عربی میں خط لکھو، چلو اس کا عربی بنا دو، الحمدللہ ان کی نگرانی رہی۔ دوسرے نمبر پر ہم کو اساتذہ بہت اچھے ملے۔ عربی اول میں فلاح دارین ترکیسر کے ایک فاضل تھے حضرت مولانا محمد صاحب دیگامی، ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہیں، انہوں نے ہمیں اسی طرز پر پڑھایا جس طرز پر فلاح دارین ترکیسر میں پڑھایا جاتا ہے، یعنی بورڈ پر عبارت لکھی جاتی ہے، پھر اس کی تشکیل یعنی اعراب ہمیں خود لگانے پڑتے، ہوتے ہوتے مشق ہو جاتی ہے۔ عام طور پر آدمی مفردات کی طرف توجہ نہیں دیتا، مفردات کی مثال اینٹوں جیسی ہے، جتنے اینٹیں ہوتی ہے اتنی ہی بلڈنگ بنتی ہے، عمارت بنتی ہے۔ تو ہم یہاں عربی اول میں تقریباً جیسے آپ نے بھی ابھی سنا، عربی اول کے طلباء کو 1000 الفاظ میں ہمیشہ یاد کرا دیتا ہوں، سال بھر ان سے زیادہ سختی نہیں کرتا، لیکن جب آخری جو ایک مہینہ ہوتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہوں، صبح سے شام کسی کو چھوڑتا نہیں، جتنے طلباء ہوتے ہیں سب کے 1000 الفاظ سنتا ہوں، اور الحمدللہ وہ یاد کر لیتے ہیں۔ عربی اول میں جتنے بھی الفاظ آئے ان سب کو میں سنتا ہوں، اور الحمدللہ آج تک وہ برابر سناتے ہیں۔ بہت سے باذوق طلباء تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 1000 تو ٹھیک ہے 2000 3000 الفاظ مجھے سنائے۔ ایک فاروق نیوالیا کر کے تھے، مولوی فاروق، اب تو مولوی ہیں ماشاءاللہ، کئی سال ہو گئے، انہوں نے مجھے 3000 الفاظ سنائے تھے عربی اول میں، 3000 الفاظ وہ مختلف ڈکشنریوں سے پوچھ کر تلاش کر کے لے آتے تھے اور سناتے تھے۔ جب الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، مفردات کا ذخیرہ ہوگا، تعبیرات کا ذخیرہ ہوگا، تو انشاءاللہ جب نحو و صرف کام کرے گا اور جملے بنانا آسان ہوگا۔ تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں، اور یاد رہیں قصص النبیین اس کے لیے بہت مفید، قصص النبیین مولانا کی بہت اچھی، جتنی بار پڑھو، ادب میں یہ ہے کہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، عربی لہجے سے پڑھنا پڑتا ہے، جتنا پڑھو گے اتنا ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ دماغ کی مثال ایسی ہے جیسے ٹنکی میں جیسے پانی بھرا جاتا ہے، ایسے ہی الفاظ اور تعبیرات کو بھر دینا چاہیے یاد کر کے، پھر وہ وہی الفاظ نکلتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اسی طرز پر چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے، ہمارے بچے الحمدللہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بعض تو وہ بھی صلاحیت لے کر آتے ہیں، وہ ہم سے بھی آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا حضرت، جو میں نے جیسے کہ معلوم کیا تھا کہ عربیت کی طرف جو فضلا کا رجحان نہیں ہوتا ہے، مطالعہ، ذوق مطالعہ، ایک تو ذوق مطالعہ کا فقدان، پھر اردو سے کام چلا لینا، عربی عبارتوں سے ایک توحش اور دوری سی ہو گئی ہے، اس کے لیے حضرت کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ عزم و ارادہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، آدمی کو یہ عزم کرنا پڑے گا کہ مجھے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ سامنے بہت سی گھاٹیاں اس کو پار کرنا ہی ہے۔ تو پہلے تو عزم اور ارادہ۔ دوسرے نمبر پر جو مطالعے میں مستغرق رہا اس کی صحبت، یہ چیز صحبت سے حاصل ہوگی۔ میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں گیا تو مولانا نذر الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مغربی میڈیا اور اس کے اثرات کے مصنف ہیں، بڑے آدمی، کئی کتابوں کے، جامعہ ازہر میں تقریباً 7 سال وہ رہے،
انہوں نے مجھے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا محنتی ہے. کہا ادھر آؤ امین کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں نے کہا حضرت یہ پڑھتا ہوں, یہ کتاب پوری کرنے کے بعد میرے پاس آنی. تو میں نے ان کی بات مان لی. پھر میں گیا, مجھے کچھ پوچھا, انہوں نے دوسری کتاب, یوں کر کے 2 سال مجھے انہوں نے اپنی نگرانی میں 20 کتابوں کا مطالعہ کروایا. پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد پوچھتے تھے, پھر ان کا ایسا لگے کہ اب یعنی کچا ہے, کا دوبارہ اس کو پڑھو. 2 سال تک انہوں نے مجھے مطالعہ کروایا. اور مولانا واجد صاحب بھی کہتے تھے کہ دماغ کی مثال ایسی ہے جیسے کمرہ اور روم میں ہر چیز کو یوں ہی مثلا کرسی ٹیبل نہیں, ترتیب سے رکھی جاتی ہے. تو نظر الحفیظ صاحب نے مجھے ترتیب سے مطالعہ کروایا, اور 20 کتابیں انہوں نے عربی ہی میں کہا کہ دیکھو عربی پڑھوں گے تو تھوڑا توحش ہوگا, آپ گھبرائیے گا نہیں, بار بار لغت مت دیکھیے, ایک لفظ 3 مرتبہ کہیں آ جاوے تب لغت اٹھانا, ورنہ ہر لفظ پر لغت دیکھو گے تو پھر آپ ہار جاؤ گے, تھک جاؤ گے, رکھ دو گے. ایک لفظ 3-4 مرتبہ ٹکرائے تب لغت اٹھانا, ورنہ پڑھ جاؤ جتنا سمجھ میں آئے گا. عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آیا. حضرت فرماتے تھے پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے, لشتم پشتم, میرا کام یہ تھا کہ پڑھ جانا. میں اپنے عزیز طلباء سے یہی کہتا ہوں, پڑھ لیجئے, سمجھ میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں, 2-4 بار کوشش کیجئے, سمجھ میں نہ آئے تو عبارت آپ کے کام کی نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پڑھ لیجئے. یاد رکھیں, میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ یہ مطالعہ سمجھیے کہ یہاں سے گودھرا سے بمبئی جانا ہے, آپ کو منزل تک پہنچنا ہے, بیچ میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئیں گے, آپ کو گھبرانا نہیں, آپ کو گزر جانا ہے. آپ کی نصیب اور مقدر میں جو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو مولانا اس میں ہمت کرنی پڑتی ہے, بغیر ہمت کے کچھ نہیں ہوتا. توحش تو ہوگا ہی ہوگا, ظاہر ہے یہ ثانوی زبان ہے, سیکنڈ لینگویج ہے, سیکنڈ لینگویج میں توحش ہوتا ہے. آدمی یوں سہولت پسند ہے, اردو فوراً پڑھ لے گا, اور عربی میں تو جیسے ریت میں گاڑی چلاتا ہے, لیکن چلانا ضروری ہے. بہرحال اگر آگے منزل پار کرنی ہے تو گاڑی ریت میں چلانی ہوگی, منزل تک پہنچ جاؤ گے. الحمدللہ میں نے پڑھا, اللہ کا فضل ہے, کسی درجے میں نے اچھا مطالعہ کیا ان بزرگوں کی صحبت میں, اور آج بھی میرا یہی کام مانا, یہی دھندا. یہ بھی جانتے ہیں کہ میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. ماشاء اللہ, حضرت نے ہمیں گرا قدر افادات سے نوازا, ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں. بلکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ناظرین اور علماء اور جو طلباء ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا, آج ہماری آمد کا مقصد صرف حضرت سے افادہ اور حضرت کے کتب خانے کی زیارت. تو میں یہ درخواست کروں گا, چونکہ حضرت بہت متواضع بھی ہے, ہر ایک کا ضرور استقبال کرتے ہیں, اور طالب کا استقبال حضرت خصوصی فرماتے ہیں. تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ حضرت کے کتب خانے کو ہم نے دیکھا, کوئی بہت ہزاروں کتابوں پر مشتمل کتب خانہ نہیں ہے, لیکن انتہائی چیدہ سلیکٹڈ کتابیں اس میں ہمیں ملی, اور بہت پیاری کتابیں ملی. تو کتب خانہ کیسا ہونا چاہیے, کیا کیا اہم کتابیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک ہی موضوع پر نہیں, بعض لوگوں کی طبیعت ایک ٹاپک پر چلتی ہے تو وہ اسی کی کتابیں, کیا تفسیر, کیا حدیث, کیا سیرت, کیا فقہ. چھوٹے سے کمرے میں الحمدللہ بہت سلیکٹڈ اور چیدہ کتابیں اور مخطوطات, پھر اس کو پروف ریڈنگ کرانا, اور پھر اس کے مخطوطات ہر طرح کا علمی کام, کاپی کا کام, بہت پیارا انداز لگا. آپ ضرور آئیے, حضرت سے درخواست کیجئے کہ ہمیں آپ کے کتب خانے کی زیارت کرائیے, بہت کچھ سیکھنے ملے گا. یہ شخصیات جو ہوتی نا, ایک تو جیسے ہم نے کہا کتب بینی, اور ایک ہوتا ہے قطب بینی. تو شخصیات بینی بھی ایک فن ہوتا ہے. آپ کو یہ گھاٹ کا پی ہوئی شخصیات ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ایک مولانا ہی تو ہے, لیکن یہ وہ شخصیات ہوتی ہے جنہوں نے گھاٹ کا پیا ہوتا ہے. ان کے پاس جب آ کر پیتے ہیں نا تو پھر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ گودھرا ضرور تشریف لائیے اور ایسی شخصیات سے ملاقات کیجئے, انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا. ہم پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا کے شکر گزار ہیں. حاجی صاحب, آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ 1 منٹ کچھ نصیحت کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو ایک تاجر آدمی ہوں. آپ کی لائن سے کوئی نصیحت فرما دیں. بس یہی نصیحت ہے کہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جس فن میں بھی ماہر ہونا اس کے لیے پاگل بننا پڑتا ہے. جو آدمی پاگل بنے گا وہ حاصل کرے گا. یہ ہمارے دنیا داروں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہو گئی. دیکھیں, حضرت کا تعلق ایک تجارت سے ہے, لیکن وہ نا من جد وجد, انہوں نے جس لائن میں محنت کی اس لائن میں اللہ ان کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں. لیکن
آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کے بازو میں بیٹھے ہیں، انہوں نے دنیا کی لائن میں محنت کی لیکن دین چھوڑا نہیں، علماء کی صحبت چھوڑی نہیں، علماء کا تعلق چھوڑا نہیں۔ تو آج ان کی نسلوں میں جیسے کہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ حاجی صاحب کی 3 بیٹیاں بھی عالمہ ہیں، اور گھر میں عالمہ کا ہونا، دیندار خاتون کا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم اکثر جلسوں میں کہتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، تو گویا 3 خاندانوں کو حاجی صاحب نے پڑھا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے گھرانے نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو دینی ماحول بنائے۔ حاجی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور خصوصاً ہمارے میزبان مکرم حضرت مفتی امین صاحب زیدہ مجدو کے بہت زیادہ شکر گزار ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ایسی متواضع شخصیات بہت نایاب تو نہیں ہے لیکن کمیاب ضرور ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ہمارے تمام علماء کرام کی عمروں میں عافیت کے ساتھ رب کریم برکت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔